السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سچائی اور صدق گوئی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہیں گے، کیونکہ سچائی ہر دور میں ہر قوم کے نزدیک اچھی صفت رہی ہے کہ آدمی سچ بولنے والا ہو۔ ایسے لوگ جو سچ بولنے والے ہیں ان کو ہر مذہب میں، ہر قوم میں اور ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں سچ بولنے کے حوالے سے بار بار تاکید کی گئی۔ سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71 اس سلسلے میں بہت ہی اہم رہنمائی کرنے والی ہیں۔ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرو گے تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا، جیسے سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت بتائی گئی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ تم یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بہت زیادہ سچے تھے اور نبی تھے۔ حالانکہ نبوت بہت اونچا درجہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ صدیقیت کو بھی ذکر کیا گیا، سچائی کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا، کیونکہ سچائی پر ساری باتوں کا دار و مدار ہے۔ اگر آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے، آدمی اگر جھوٹ بولنے والا ہو، آدمی کی زبان پر آپ کو ٹرسٹ نہ ہو، تو ایسے شخص پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات صحیح بھی ہو، لیکن وہ چونکہ جھوٹا ہے، اس لیے آپ اعتماد کے ساتھ اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سچ بھی بولے گا تو لوگ اس کی سچائی کو قبول کرنے میں تردد کریں گے، ہیزیٹیٹ کریں گے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، نہ جانے اب یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر وہ سچ بول رہا ہے، مگر اس کی جھوٹ کی وجہ سے وہ جو سچ بول رہا ہے اس سچ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یا کم سے کم اس کے بارے میں تردد کیا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہمیشہ سچ کا پیکر رہے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر سورہ مریم میں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ان کے جیل کے ساتھیوں نے گواہی دی۔ کس طرح سے؟ ایک موقع پر جب وہ یوسف علیہ السلام سے اپنی گزارشات لے کر حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، تو کیا کہہ کر ان کو مخاطب کیا؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف جو بہت زیادہ سچ بولنے والے ہو، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ معاملہ درپیش ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بعد میں انہوں نے اپنا جو واقعہ بیان کیا، مگر اس میں غور طلب جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ایھا الصدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی، ان کی دیانتداری اور ان کی صدق گوئی پر ان کو اعتبار تھا، اسی لیے اپنے مسائل لے کر ان کے سامنے پیش ہوئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، آپ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ وہی مکے کے مشرکین ہیں جنہوں نے آپ کو صادق کہا، جنہوں نے آپ کو امین کہا، اپنی مجلسوں میں آپ کے حسن اخلاق کی، کردار کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ کی سچائی کا شہرہ تھا تمام دنیا کے اندر۔ عرب لوگ آپ کو اسی لیے صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسے تھا کہ ان کے درمیان خون خرابہ، لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے کہ جب حجر اسود کا مسئلہ پیش آیا کہ اس کی تنصیب کیسے کی جائے، کعبۃ اللہ کی وہ تعمیر کر رہے تھے اس موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ سارے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے،
جب ان کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ ہم سب منظور کرتے ہیں۔ ایک سچ بولنے والے آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، جو فیصلہ آپ کریں گے آپ کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول، جو بات آپ بتائیں گے وہ سب کے لیے تسلیم و رضا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانش مندی اور حکمت عملی کے ذریعے سے جنگ جس کے بادل منڈلا رہے تھے مختلف قبائل کے اوپر، آپ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اس کو دور فرما دیا۔ آپ نے ایک ایسا حل پیش کیا جس سے تمام قبیلے راضی ہو گئے، اور پھر وہ لڑائی کی جو نوبت آ گئی تھی اب وہ نوبت لڑائی کی ختم بھی ہو گئی۔ یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی شخصیت تھی کہ ابو جہل جیسا آپ کا دشمن وہ بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکا۔ ابو جہل اپنی مجلسوں میں کہا بھی کرتا تھا کہ وہ شخص جس کی کوئی ہم جھوٹ نہیں جانتے، پورا مکہ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، سب اس کو صادق کہتے ہیں۔ اور زندگی کے جو عین شباب کا زمانہ تھا، بچپن جوانی ہمارے درمیان گزری، جو آدمی بچپن اور جوانی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرے یا جھوٹ بولے۔ ان کی نبوت سچی، ان کی بات سچی ہے، اس لیے ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے مگر آپ کی جو باتیں ہیں اس کی تردید کرتے ہیں۔ عجیب سی منطق ہے کہ بات پیش کرنے والے کی سچائی کی گواہی دیتے ہوئے جو بات پیش کی جا رہی ہے اس کی تردید کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی دین کی بات، شریعت کی بات، ایک اللہ کی توحید کی بات اس کو قبول نہیں کرتے، ویسے آپ کو جھوٹا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ابو جہل کی گواہی تھی، اور یہ صرف ابو جہل کی حد تک بات محدود نہیں تھی۔ مکے کے تمام مشرکین وہ یہی کہا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو اپنے بچپن میں اپنی جوانی میں مکے کے اندر رہتے ہوئے کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر غلط بیانی کرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ وہ آگئی تھی ضد، ہٹ دھرمی، انانیت، کہ آپ کو سچا کہنے کے باوجود، آپ کو صادق کہنے کے باوجود آپ کی بات قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ آپ کو صادق کہتے تھے مگر آپ کا دین اور آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول کرنے میں ان کو بڑا تردد ہو رہا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابو سفیان، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، بہت شدید مخالفت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ، مگر عین اس مخالفانہ دور میں ایک موقع پر ہرقل کے دربار میں مکے سے بہت دور وہ حالت سفر میں تھے، ان کو روک لیا گیا وہاں پر۔ ہرقل نے ان سے کچھ سوالات کیے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سخت دشمن تھے، دشمنی میں آ کر غلط بیانی کر سکتے تھے، مگر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اور سچائی، آپ کی صفات طیبہ کا اثر اتنا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ جرأت نہیں کر سکا آپ کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے بھی کہ کہیں کسی کے سامنے کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو آدمی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دین کا نام لے کر جھوٹ بولے؟ اور یہ الزام کیسے ہم ان کے سر لگا سکتے ہیں؟ ہرقل نے جب سوالات کیے، ان میں سے مختلف سوالات میں سے ایک سوال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں تھا کہ وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ کہ اس سوال پر ابو سفیان نے فوری کہا، ابھی تک تو ان کی کوئی جھوٹ ہمارے سامنے نہیں آئی، ہم سب میں وہ صادق کے نام پر مشہور ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سچ بولنے والے ہیں۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر ان کو جواب دیا گیا، جو آدمی جس کی سچائی کی تم سب گواہی دیتے ہو، جو آدمی اپنے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ذاتیات میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بات کرے؟ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں کوئی ایسی غلط بات کر دوں جس کی کسی طرح بعد میں میرے ہی لوگ تردید کر دیں۔ اس کے لیے مجھے سچی گواہی دینی پڑی، اور سچی گواہی کیا تھی؟ کہ آپ صادق ہیں، اور صادق ہونے کی بات کی گئی، اور یہی وہ بات آپ کی صفات طیبہ ہیں جو آپ کی شادی کا ایک ذریعہ ثابت ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
سفر میں آپ جب سامان تجارت لے کر روانہ ہوئے، غلام ساتھ تھا میسرہ، وہ نوٹ کر رہا تھا آپ کی چال چلن کو، بات چیت کو، آپ کے انداز کو، عادات و اطوار کو، بہت ساری چیزیں اس نے آپ کی نوٹ کی وہاں۔ اور اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کے سامنے انہوں نے پوری رپورٹ پیش کی سفر کی۔ میں نے انوکھا سفر کیا، اس سے پہلے میں نے بہت سفر کیے تھے، مگر اس مرتبہ مجھے کچھ نئے تجربات ہوئے۔ کہا کیا، کون سے تجربات؟ یہی ایک سچائی کی بات کہ وہ جو کچھ سامان بیچتے سچ سچ بتا دیا کرتے تھے، کوالٹی کون سی ہے، کس قسم کی چیز ہے یہ۔ حالانکہ ہم لوگ عام طور پر کسٹمر کے سامنے جھوٹ بولا کرتے تھے، کبھی دھوکہ دیا کرتے، کبھی زبان دبا کر بات کیا کرتے تھے، مگر یہ جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی کے سامنے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی دھوکہ دہی نہیں کی، کوئی عیب کو چھپایا نہیں، بلکہ ساری چیزیں کلیئر کر کے بتائی ان کے سامنے۔ اور پھر ان کا جو سلوک ہے میرے ساتھ، غلام اور آقا کے درمیان جو ڈسٹنس اور فرق ہے، وہ اس طرح کا سلوک نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ وہ کیا کرتے، جیسے دونوں برابر کے لوگ ہیں، کھانے پینے میں، سامان اٹھانے میں، بوجھ اٹھانے میں میرے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری صفات کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ لیکن اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کی سچائی کا، اس کے فائدے کیا ہیں، اور یہ سچائی نہ اپنائی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو ہم ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سچائی کے حوالے سے کچھ باتیں بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے صدق و صفائی کا پیکر تھے۔ اس زمانے میں جھوٹ کا عام رواج اور چال چلن تھا، لیکن مکے والوں نے آپ کو صادق کہا، مکے والے آپ کی سچائی کی گواہی دیا کرتے تھے۔ مکے میں آپ سچ بولنے والوں کے طور پر مشہور تھے، اسی لیے آپ کی قدر کی جاتی تھی، اور اسلام نے سچائی کو باقی رکھا، نہ صرف باقی رکھا بلکہ جزو ایمان بنا دیا۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچائی کی صفت سے متصف ہو، جھوٹ سے پرہیز کرے، کیونکہ جھوٹ ایک مسلمان بول نہیں سکتا۔ منافقین، ہیپوکریٹس، ان کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جیسے صحیح حدیث میں بیان کیا گیا۔ یعنی جھوٹ بولنا مومن کی نہیں، منافق کی علامت۔ جو منافق ہے وہی جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ بولنے والا گویا منافق کی ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لیا۔ اسی طرح اگر کوئی اور برائی اس کے اندر پیدا ہو گئی تو اسی طرح سے اس کے اندر نفاق کی کیفیت بڑھتی جائے گی۔ ایک بیماری ہے تو ایک نفاق کی کیفیت پیدا ہوگی، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، اسی طرح سے اس کے اندر وہ جو برائی کی کیفیت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور سچائی کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی، صدق گوئی کے ذریعے سے انسان خیر کے راستے کو پا لیتا ہے، اچھے راستے کو پاتا ہے، نیکی کے راستے کو پا لیتا ہے، اور جو نیکی کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ ہے، پرہیزگاری کا راستہ ہے، وہ سیدھے اس کو جنت کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی سچ بولنے کی وجہ سے انسان صحیح روڈ پر آ جائے گا، اور یہ روڈ اس کو سیدھے لے جائے گی جنت کی طرف، یعنی یہ شاہراہ جنت پر چل پڑے گا سچ بولنے والا، اور یہی راستے کے ذریعے سے وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں سچ بولنے والوں کی جو فضیلت بتائی گئی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو سب سے بڑی فضیلت ہے، آخرت میں ان کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ کتنا اونچا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ کہا گیا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انعام کیا ہے، اللہ کا انعام جن پر ہوا ہے۔ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ کون ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے انعمت علیہم، جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا؟ الذین انعم اللہ،
کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا، کہا گیا، اس کی لسٹ بتائی گئی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کرام کی جماعت۔ انبیاء کرام وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کے ساتھ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو اس میں صدیقین کو کس کے ساتھ شمار کیا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کا رتبہ ہے۔ تو کتنا یہ بلند رتبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، صدق گوئی، سچائی کی نعمت۔ اگر کسی کو یہ دولت مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے جو اس کو مل رہی ہے، کتنا اس کو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، دنیاوی طور پر سچائی ہی تو ہے سب کچھ۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بولنے والا ہو اور ایک بار یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کی گواہی لوگ قبول نہیں کریں گے کہ آپ جھوٹ بولتے رہے، اور اب کیا معلوم کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ آپ کا ٹرسٹ اپنے کولیگ سے، اپنے کام کرنے والے دوستوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایک طالب علم جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کلاس سے اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اس کی بات دوبارہ اگر وہ سچ بھی بولے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایک مومن وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ مومنانہ صفت نہیں، منافقانہ صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ہدایت دی، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز جھوٹ تو جھوٹ ہوئی، شک و شبے کی ہے، جو چیز شک میں مبتلا کرنے والی ہے، ڈاؤٹ فل، اس سے بھی تم بچو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بائی چانس، اتفاقیہ طور پر تم جھوٹ میں مبتلا ہو جاؤ۔ شک و شبے کی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اور کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَ وَالْكِذْبَ رَيْبَةٌ، کہ سچائی اور صدق گوئی کی وجہ سے تمہیں سکون ملے گا، آرام ملے گا، اطمینان ہوگا، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے آدمی کو ہر جگہ سکون ملے گا، کوئی اس کو خطرہ نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹے فارم بھرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹ بول کر اپنا بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں مال بٹورنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کا یہ جھوٹ کیا ان کو سکون دلا سکتا ہے؟ کیا ان کو آرام دلا سکتا ہے؟ نہیں دلا سکتا، بلکہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے، کہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے آ نہ جائیں، کہیں فلاں بینیفٹ آفیسر نہ آ جائے، کہیں فلاں نہ آ جائے، کہیں فلاں نہ آ جائے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے۔ جب آدمی ایک جگہ جھوٹ بولتا ہے 10 بار اس کو ڈرنا پڑتا ہے، 10 بار اس پر خطرہ منڈلاتے رہتا ہے۔ اور جو سچ بولنے والا ہے وہ بالکل اطمینان سے رہے گا، چاہے اس کا بینیفٹ کم ہو، اس کو ٹیکس زیادہ دینا پڑ جائے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے اطمینان، سکون سے وہ زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ سچائی کا جو فائدہ ہے دنیا میں بھی اس کے سامنے آئے گا، اور جو آخرت کا فائدہ ہے وہاں تو بہت بڑی شکل میں سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ، انبیاء کرام کی جماعت کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کو کھڑا کرے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اتنے بڑے اور اونچے درجے پر ہوں گے، تو سچ بولنے والے ان اونچے درجوں میں شامل کیے جائیں گے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے مفادات کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ سچ بولنا آسان کام نہیں ہے ہر جگہ، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ معمولی بات پر جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ہمارا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ کم نہ ہو جائے، اس میں کوئی نقصان نہ ہونے پائے، اس کے لیے جھوٹ موٹ کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر ہماری ایک عجیب انداز اور طبیعت ہے، ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سچے بنیں۔ کیسے ممکن ہے؟ کڑوے بیج بوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میٹھے اور شیریں پھل کاٹیں۔ ایسے نہیں ہوتا، میٹھے پھل کاٹنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ بیج بوتے وقت چیک کریں کون سے بیج بوئے جا رہے ہیں، کس قسم کے پھل آپ کاٹنا چاہتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے والے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ گھر میں اگر جھوٹ بولیں گے بچے کیسے سچ بولیں گے؟ ماں باپ گھر میں آپس میں لڑ رہے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ لڑائی بری بات ہے، آپ گالی دے رہے ہیں
اور بچوں سے کہتے ہیں کہ گالی دینا غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بچوں سے کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ بچہ دیکھ رہا ہے کہ آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر فون آیا آپ بات نہیں کر سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کر لیجئے، اس وقت مصروف ہیں، اس وقت بات نہیں کی جا سکتی، آپ کچھ دیر کے بعد فون کر لیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ کا سہارا لیں اور اس کی وجہ سے بچوں کا بھی نقصان ہو، آپ کا بھی نقصان ہو۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز۔ حضرت ابو بکر، ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ صدیق۔ کس بنیاد پر ان کو صدیق کہا گیا؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ معراج کا جو واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو کچھ لوگ جو آپ کے سامنے وہ بات سن رہے تھے مشرکین میں سے، ان کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں اتنا طویل سفر کر کے، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک جائے، واپس آئے، ایک ہی رات میں یہ سفر ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے وہ شک و شبے میں مبتلا ہوئے کہ جو آدمی کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس واقعے کو جھوٹ کے ذریعے وہ پیش کر رہا ہے۔ بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر اس مجلس میں موجود نہیں تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، ابھی تازہ واقعہ تھا۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر فرض کرو کوئی آدمی تم سے یہ کہے کہ میں ایک دن میں وہاں تک جا کر بیت المقدس واپس آ رہا ہوں، تو کیا تم مان لو گے؟ حضرت ابو بکر کے سامنے ٹریولنگ کا وہی نظم تھا جو لوگ دیکھ رہے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر کوئی کرے اور ایک دن میں واپس آ جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ ممکن نہیں ہے کا جواب سنے تو انہوں نے فوری کہا یہ کہنے والے کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی حوالہ دیا گیا، وہی ابو بکر جو ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، فوری انہوں نے کہا اگر نبی نے یہ بات کہی ہے بالکل درست اور سچ ہوگی۔ کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، نبی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ سنو، انہوں نے خبر دی ہے کہ آسمان سے وحی آتی ہے، ہم نے اس کو تسلیم کیا، جب ہم نے یہ بات تسلیم کی تو وہ کوئی بھی خبر دیں گے تو وہ سچی خبر ہوگی، ہم اس کو لازماً تسلیم کریں گے۔ اتنا یقین تھا حضرت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر۔ ایک عجیب و غریب انوکھا واقعہ، اس کو انہوں نے قبول کیا۔ اسی واقعے کے بعد، اسی گواہی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا گیا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن سچ بولنے والا ہوتا ہے، ہمیں اپنے اندر اس صفت کو اپنانا چاہیے، ہم سچ بولنے والے بنیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی چیز ہے، اس سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah